وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے خاص ہے، جو اکیلا یکتا اور بے مثال ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، چاہے یتیم کو اٹھا کر امام الانبیاء بنا دے، کوئی اس سے سوال نہیں کر سکتا، چاہے شیخ پوری حافظہ اللہ کی زبان پر آئے ہوئے الفاظ کہ مریم کو بغیر شادی کے بیٹا عطا کر دے، کوئی روک نہیں سکتا۔ انگن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اس امت کو خیر کی ہر خبر سے آگاہ کر دیا، ہر شر کی خبر بھی دے دی ہے، اور شریعت محمدیہ دعوت انبیاء کا پیغام بھی سنا دیا ہے، طریقہ بھی سمجھا دیا ہے۔ امت کی اصلاح کا ایک ہی ذریعہ ہے، ایک ہی طریقہ ہے کہ غیروں کے دروں سے ہٹا کر اس امت کو ایک در پر جھکنے کا پیغام سنا دو۔ یہی مسلک اہل حدیث ہے، یہی مرکز ایمان کا پیغام ہے، اور سچی بات ہے، میں ان معصوم بچوں کو ان کی تعلیمی قابلیت سن کر دل کرتا ہے کہ دعا دوں اللہ اس ایمان والے مرکز کو مزید ایمان کی برکتیں عطا فرما، اور ان ذمہ داروں کو جو اداروں کے ذمہ دار ہیں، مدیر حضرات ہیں، اللہ انہیں وہ عالم پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما جو ایمان کا پیغام اس امت محمدیہ کو سنائے۔ آج جب میں دوران تقریر سٹیج پر آیا، سچی بات ہے ایک نوجوان عالم کی زبان سے دعوت توحید سنی تو دل کو بہت خوشی ہوئی کہ اللہ کی توحید کا پیغام سنانے والے انشاءاللہ
قیامت تک یہ کھرا مسلک سناتے ہی رہیں گے، ورنہ اکثریت گویوں نے سٹیج پر قبضہ کر رکھا ہے اور توحید کی دعوت کا فقدان نظر آتا۔ کچھ حالات کا تقاضا ہے، کچھ مجبوریاں ہیں، لیکن یاد رکھیے گا دعوت انبیاء اور مسلک اہل حدیث، پیغام قرآن کانفرنس ایک ہی دعوت ہے، ایک ہی پیغام ہے، اور وہ پیغام کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، کہ مشکل کشا، حاجت روا، اولاد دینے والا، بگڑیاں بنانے والا، کشتیوں کو کنارے پر لگانے والا، عزت کا مالک، ذلت کا مالک، نفع کا مالک، نقصان کا مالک، موت کا مالک، حیات کا مالک، گنج بخش، رنج بخش، اولاد بخش، لجپال، غریب نواز اور بندہ نواز، الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ یہ پیغام توحید ہے، اور اس دعوت کو دینے والے قیامت تک جب بھی یہ دعوت دیں گے دنیا کے طاغوتوں کی طرف سے اسے ستایا جائے گا، پریشان کیا جائے گا، مصیبتیں اور گالیاں اس کے نصیب میں ہوگی، لیکن اللہ کے ہاں اس کا بڑا مقام ہوگا۔ اور یہی نہیں کہ ہمیں ستایا جائے اور پہلے نہ ستایا گیا ہو۔ ابھی بھائی میرا شیخو پوری حافظہ اللہ کہہ رہا تھا، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر اللہ نے قرآن مقدس میں سب سے زیادہ جس پیغمبر کا ذکر کیا ہے وہ موسیٰ علیہ السلام۔ وطن سے نکلے، علاقے کو چھوڑا، ہجرت کی، جرم کیا تھا، قصور کیا تھا، کیوں اپنے وطن کو چھوڑا، کیوں تکلیفیں برداشت کی، کیوں رب سے کہا ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کیوں رب سے یہ آواز لگائی، کیوں جوان بیٹیوں کے جانوروں کو پانی پلایا۔ ایک ہی دعوت، ایک ہی پیغام تھا کہ وقت کے طاغوت نے اعلان کر دیا تھا انا ربکم الاعلی، اور اس پیغمبر نے دعوت توحید کا پرچم اٹھایا اور اس طاغوت کے سامنے پہنچا، اور رب نے کہہ دیا تھا کہ جاؤ اور اسے سمجھاؤ۔ سمجھانا کیا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، کہنا کیا ہے قل اعوذ برب الفلق، پیغام کیا دینا ہے قل اعوذ برب الناس۔ اہل ایمان اس دعوت کو عام کیجئے، لوگوں کو غیروں کے دروں سے ہٹا کر ایک در پر جھکنے کا پیغام سنائیے، لوگوں کو غیروں کے دامن سے چھڑا کر رب کے دامن کو پکڑنے کا پیغام دیجئے۔ اس امت محمدیہ کی اکثریت کو مزاروں سے، آستانوں سے، سجادہ نشینوں سے، گدی نشینوں سے ہٹا کر ان کے مالک کے در پر جھکنے کا پیغام دیجئے۔ یہ دعوت توحید ہے، یہی پیغام ازل سے لے کر ابد تک رہے گا، اور یہی جنگ کہ ہم ایک کو مارنے والے، وہ درجنوں کو نہیں سینکڑوں کو مارنے والے، ہر بستی کا اپنا مشکل کشا، ہر قوم کا اپنا حاجت روا، ہر برادری کا اپنا رہبرو اور رہنما۔ اہل ایمان قوم کو یہ پیغام دیجئے، نماز سے قبل، روزے سے قبل،
زکوٰۃ سے قبل، جہاد سے قبل، صدقات سے قبل، خیرات سے قبل قوم کو پہلے یہ بتلائیے کہ نفی اور اثبات کا اعلان کیجئے کہ لا الہ، کائنات کے اندر نہ اجمیر ہے، نہ حجویر ہے، نہ میرے اسلام آباد کا بری ہے، نہ میرے اسلام آباد کا کوئی کھرا ہے، نہ کوئی اور ہے۔ لا الہ، میں دنیا کے بنائے ہوئے ان سب مشکل کشاؤں سے ہٹ کر الا اللہ ایک کا اعلان کر رہا ہوں، جو آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے ابن آدم کا مشکل کشا، جو قیامت تک آنے والے ہر شخص کا حاجت روا، ایک کو ماننے والے، ایک کے دعوت کو عام کیجئے، گھر گھر جا کر دیجئے، گھروں میں بلا کر دیجئے، کارنر میٹنگز کر کر دیجئے، کھانا کھلا کر دیجئے، دفتروں میں احباب کو بٹھا کر دیجئے، ایک دیوانے کی حیثیت بنا لیجئے۔ قوم جب یہ کہنے لگ جائے گی ساحر او مجنون، ہمیں تو یہ پاگل ہی لگتا ہے، جب دیکھو ایک کی دعوت دے رہا ہوتا ہے، جب دیکھو ایک کی طرف بلا رہا ہوتا ہے، جب قوم یہ انگلیاں اٹھانے لگ جائے، لوگ اشارے کرنے لگ جائے، تو یاد رکھنا تیرے ایمان کی کوئی قیمت اللہ کے ہاں پڑ گئی ہے۔ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ اس تڑپ کو پیدا کیجئے، اس دل کے اندر ایک درد رکھیے، ہر اپنے بھائی کو، وہ اپنی قوم کا ہو، برادری کا ہو، علاقے کا ہو، بستی کا ہو یا کوئی غیر ہو، یہ درد دل کے ساتھ اللہ بندہ تیرا ہے، کھلاتا تو ہے، پلاتا تو ہے، سلاتا تو ہے، اللہ بھائی میرا ہے۔ جیسے شیخو پوری کہہ رہا تھا، پیغمبر کی آنکھ میں آنسو آ گئے کیونکہ چچا نے کلمہ نہ پڑھا تھا۔ وہ آنسو کیوں آئے؟ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ یہ درد تھا، یہ تکلیف تھی، اسی لیے عائشہ نے کہا تھا رضی اللہ تعالی عنہا، بھائیوں نے بھائیوں کے لیے بڑی قربانیاں دی ہے۔ ہمیں کہا جاتا ہے، علاقے میں بات مشہور ہے، بڑے بھائی نے 4 بھائیوں کو باپ کی وفات کے بعد پالا ہے، جوان کیا ہے، ان کے اسباب مہیا کیے ہیں، شادیاں کی ہے، باپ بن کر دکھایا ہے، قربانیوں کی مثال سنائی جاتی ہے۔ لیکن امی جان نے کہا تھا، عائشہ صدیقہ نے کہا تھا رضی اللہ تعالی عنہا، جس بھائی نے اپنے بھائی کے لیے سب سے بڑی نیکی کی ہے، کائنات کے اندر ایسی نیکی کسی بھائی نے اپنے بھائی کے ساتھ نہیں کی۔ پوچھا امی جان کس بھائی نے نیکی کی ہے؟ کہا موسیٰ علیہ السلام نے دامن پھیلا دیا تھا، ہاتھ اٹھا دیے تھے، رب سے مانگ لیا تھا، اللہ تو کہتا ہے فرعون کے پاس جا، میری زبان اڑتی ہے، اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ میری زبان اس کو صاف کر دے، اللہ میں اکیلا انسان ہوں، ڈر لگتا ہے، وہ علاقے کا چودھری ہے، بادشاہ ہے، طاقت کا گھمنڈ غرور اور تکبر سے بھرا ہوا ہے، اللہ مجھے اکیلے کو نہیں، میرے ساتھ میرے ہارون کو بھی نبی بنا دے۔ موسیٰ نے رب سے مانگا، اللہ نے اس پیغمبر کی دعا کو قبول کر کے اس کے بھائی کو بھی پیغمبر بنا دیا تھا۔
یہ درد دل اسی پر کوشش کروں گا۔ آج میں مرکز ایمان کے اندر آنے والے ان بزرگوں سے، بہنوں سے، بیٹیوں سے، ماؤں سے، جوانوں سے، علماء سے، خطباء سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اپنے دل کے اندر یہ درد پیدا کیجئے، اکیلا کوئی ہو، 2 ہو، 10 ہو، 1000 کا مجمع ہو، آپ کی اور میری ذمہ داری کیا ہے؟ ان کو دعوت پہنچائیے۔ اس اکیلے کو بٹھا کر اللہ کا قرآن، اللہ کی آیات، آخرت کی فکر، جنت کی خوشخبریاں، دوزخ کی ہولناکیاں، اس کے دل کو نرم کیجئے اور اپنے دل میں یہ تڑپ ہو، یہ درد ہو۔ اللہ سمجھانا میرا کام ہے، سینہ کھولنا تیرا کام ہے۔ اللہ تیرا کلام اس کے سامنے رکھ کر کہہ دیا ہے الہکم الہ واحد، پیغام سنا دیا ہے قل هو اللہ احد۔ اللہ تیرا کلام پڑھا دیا ہے۔ اب اس بندے کو یہ مسجد میں آ گیا ہے جلسے میں کھانے کی نیت لے کر، اللہ یہ مسجد میں آ گیا ہے درس قرآن سننے کے لیے، اللہ میں اسے سنا رہا ہوں۔ اللہ اس کے جسم کو، اللہ اس نوجوان کو، اس ماں کو، اس بیٹی کو، اس بہن کو، اس بھائی کو، اس بزرگ کو، اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، اللہ اس نوجوان کو جہنم کی ہولناکیوں اور آگ سے آزاد کر کے توحید سمجھا کر جنت کا مالک بنا دے۔ یہ درد دل اپنے دل کے اندر پیدا کیجئے۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ آسفا۔ آج کہہ دیا جاتا ہے عوام تھوڑی ہے، لوگ تھوڑے ہیں، جمع ہو جانے دو۔ نہیں نہیں، 1 2 10 میرا پیغمبر ہے، اس سے بڑا معلم، اس سے بڑا استاد، اس سے بڑا با اخلاق، اس سے بڑا کوئی شوہر اکیلا ایک کو پکڑ لیتا ہے، چند کو بلا لیتا ہے، اپنی بستی کے اندر، اپنے گھر کے اندر کھانا کھلا کر انہیں کہتا صرف یہ ہے لا الہ، لات کا انکار کر دو، منات کا انکار کر دو، لا الہ، اجمیر اور حجویر سے ہٹ جاؤ، لا الہ، دنیا کے یہ بنائے ہوئے آستانوں سے ہٹ جاؤ، لا الہ، ان گدی نشینوں سے اپنے عقیدے کو محفوظ کر لو، ان سجادہ نشینوں سے، ان سیدوں کے سین سے آزاد کر کے الا اللہ، رب کے در پر تو آ۔ اللہ تیری زندگی کے سارے گناہ جب تو توبہ کرے گا، کلمہ توحید پڑھے گا، عقیدے کا فہم حاصل کرے گا، وہ رب ہی کیا ہوا تیری سارے زندگی کے گناہوں کو قرآن کہتا ہے نیکیاں بنا دے گا۔ یہ درد دل پیدا کیجئے۔ اس تڑپ کے ساتھ مجھے یاد آتا ہے ملتان کی سرزمین ہے، شیخ العرب والعجم، اور مجھے حیا بھی آتی ہے ان بھائیوں کو سمجھاتے ہوئے۔ یہ القبات مجھ جیسے طالب علم کے لیے نہیں، علامہ ہی تھا، شیخ العرب ہی تھا کہ حرم کے اندر بیٹھ کر ایک تقریر اردو میں، دوسری سندھی میں، تیسری عربی کے اندر شیخ ابو محمد استادی بدیع الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ اس کی قبر پر کروڑ ہا رحمتیں برسا۔ ایک جلسے میں پہنچے، جلسہ کینسل ہو چکا تھا، انتظامیہ سوئی ہوئی تھی، ملتان کے اندر جا کر بستی میں اس کو اٹھایا، وہ دیکھ کر پریشان، اور آج کے نوجوانوں اور خطباء اور علماء، شریعت کا میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں، اس بیماری کو اپنے دماغ سے نکال دیجئے، چند ہو رب کی رضا کے لیے توحید کا پیغام سنائیے، ہزاروں کا مجمع ہو
درد دل کے ساتھ اللہ کا کلام سنائیے۔ اس شیخ العرب نے اسے اٹھایا، کہنے لگا سائیں جلسہ کینسل ہو چکا ہے، آپ کو بتانا یاد نہ رہا، آپ سندھ سے نکلے، ملتان کی بستی میں پہنچے، اسے کہا اچھا باہر آؤ، ایک کرسی لے آؤ، کرسی پر خود بیٹھے، اسے سامنے بٹھایا۔ ملتان سے 2 نوجوان ساتھ گئے تھے، انہیں سامنے بٹھایا، 3 نوجوانوں کو بٹھا کر شیخ العرب والعجم نے 2.5 گھنٹے الہامی خطاب کیا۔ کہاں سے لاؤں ایسا درد دل، کہاں سے وہ طلبہ تیار کروں؟ آج یہ جماعت یتیمی کا سفر کر رہی ہے۔ معذرت کے ساتھ میں مرکزی جمعیت اہل حدیث اسلام آباد کا سینئر نائب امیر اول ہوں، لیکن حالات بگڑ چکے ہیں، ان سٹیجوں پر قبضہ گویوں کا ہو چکا ہے، جنہیں دیکھ کر اللہ کا قرآن پڑھنا نہیں آتا اسے علامہ کہہ دیتے ہو، جو ایک عربی عبارت صحیح بخاری نہیں، نچلے درجے کی طبقے کی کوئی حدیث کی کتاب اسے دیکھ کر عربی عبارت نہیں پڑھ سکتا، اسے شیخ الحدیث کہہ دیتے ہو، جسے ترکیب نحوی نہیں آتی اسے شیخ القرآن کہہ دیتے ہو، جسے قرآن کا لفظی ترجمہ نہیں آتا اسے تم مفسر قرآن کا لقب دے دیتے ہو۔ اور وہابیوں اور سنیوں اور اہل حدیثوں، اپنے دل کے اندر درد دل پیدا کیجئے، اتنا خرچہ کیے، علماء کو دیتے ہو، خطباء کو دیتے ہو، آنے والوں مہمانوں کو کھانے کا بندوبست کرتے ہو، ان کے لیے کوئی ایسا عالم بلائیے جو رب کا کلام سنائے، جو انہیں اللہ کی آیات پڑھ پڑھ کر سنائے، جو جنت کی خوشخبریاں ان کو سنائے، جو جہنم کی ہولناکیاں ان کے سامنے بتائے، کوئی منہج، کوئی فکر، کوئی سلف صالحین کا واقعہ، کوئی مرکز ایمان کے اندر ایمان کی گفتگو۔ اپنے راستے کو سیدھا کیجئے، اپنے راستے کو منہج سلف پر لے کر آئیے اور قوم کو یہ پیغام دیجئے، لا الہ، کائنات کے اندر مشکل کشا، حاجت روا، اولاد دینے والا، بگڑیاں سوارنے والا، کشتیوں کو کنارے پر لگانے والا، 1 نہیں 2 نہیں 4 نہیں، زمین کے اندر نہیں، قبر کے اندر بند نہیں، نانگے شاہ نہیں، کوئی ٹانگے شاہ نہیں، ایک ہے داتار دستگیر، زمین کے اندر نہیں، عرش معلی کے اوپر ہوا کرتا۔ یہ درد دل پیدا کیجئے، یہ تڑپ پیدا کیجئے۔ اٹھائیے صحیح مسلم، ایک واقعہ درج ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک واقعہ بیان کرتے ہیں پہلے زمانے کا۔ عبداللہ آیا، دل میں ایک درد تھا، اللہ تیری توحید کی دعوت قوم میں کیسے پھیلاؤں، جلسے پر جمع نہیں ہوتے، برادری نہیں ہے، اکیلا ہوں اور استاد ہے۔ آج تو مسجدیں بھی ہیں، عمارتیں بھی ہیں، نظامتیں بھی ہیں، کھانے کا بندوبست بھی ہے۔ آئیے اس علاقے کے اندر جب کچھ نہیں تھا، آیا قوم کو دعوت توحید، وقت کا بادشاہ اعلان کر رہا ہے، میں ہی پالنہار ہوں، میں ہی لجپال ہوں، میں ہی غریب نواز ہوں، میں ہی بندہ نواز ہوں۔ یہ عبداللہ اس مجلس میں ہے، بادشاہ کا وزیر کہتے ہیں بلائنڈ تھا، نابینا تھا، اس نوجوان کے پاس آیا اور کہا سنا ہے تو شفا دیتا ہے۔ اس نے کہا نہیں، میں شفا نہیں دیتا، میں دعا کرتا ہوں، رب میری دعا کی لاج رکھ کے لوگوں کو شفا دے دیتا ہے، شافی میں نہیں، شافی میرا رب۔ کہا میری آنکھیں ٹھیک ہو جائیں، کہا تو رب پر ایمان لے آ، مرکز ایمان، رب پر ایمان لے کر آ۔ صحیح بخاری میں من شاہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ
لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وان عیسیٰ عبد اللہ ورسولہ وکلمتہ القاہا الی مریم وروح منہ والجنۃ حق والنار حق ادخلہ اللہ الجنۃ علی ما کان من العمل. صحیح بخاری ہے، من عموم کا ہے. علماء جانتے ہیں جو یہ گواہی دے دے لا الہ الا اللہ، جو یہ گواہی دے دے، تو کہتا ہے میری آنکھیں خراب ہے، تو پہلے انکار کر دے وقت کے طاغوتوں کا، ایک رب پر ایمان لے آ. میں رب سے دعا کروں گا انشاءاللہ رب تیری ان آنکھوں کو ٹھیک کر دے گا. ایمان لے آیا. کتنوں کو واز کیا تھا؟ جلسہ تھا؟ نہیں. عوام جمع غفیر تھی اور نہیں. تم کس کی اولاد ہو؟ تم کس کے روحانی فرزند ہو؟ کس مسلک اور منہج پر ہو؟ سید زادے نے جمعہ پڑھایا، پڑھا کر باہر نکلا. ایک دیہاتی لیٹ آیا اور سیدی کو کہتا ہے شاہ صاحب جمعہ ہو گیا. کہا جمعہ ہو گیا. کہتا ہے میری قسمت، بڑا سفر کر کر آیا، جلدی گھر سے نکلا تھا سید کا خطبہ سننے کے لیے. سید نے خطبہ ہی پڑھا دیے. کہا وضو کر لو، آ جاؤ. مسجد کی سیڑھیوں پر کھڑا ہے. وہ پورا خطبہ جو مسجد جامع مسجد کے اندر دیا تھا، ہزاروں لوگوں کو خطبہ سنایا تھا، اس اکیلے کو سامنے کھڑا کر کے پورا خطبہ دوبارہ سنا دیا. لوگوں نے کہا شاہ صاحب اکیلے کے لیے اتنی محنت؟ کہا ہزاروں کے لیے جو محنت کی اس میں بھی رب کی رضا اور درد دل تھا، اکیلے کو سنانے کے لیے بھی درد دل اور رب کی رضا. کہاں سے لاؤں یہ خطبہ؟ دل خون کے آنسو روتا ہے. یہ اکیلے ایک شخص کو دعوت توحید اس نے قبول کی، آنکھیں رب نے ٹھیک کر دی. دربار میں پہنچا، بادشاہ نے پوچھا ان کو جگائیے. سرکار انہوں نے اندر قبر سن لیں تو سوتے پہ نہیں سن دے. رجا کے بیٹھ، مسئلہ آگے نہیں کرتا ہوں، بات ادھر نکل جائے گی. سوئے ہوئے کو خبر ہی نہیں ہوتی، پوچھ لو بے شک ان سے، ان کے اندر والوں کو خبر ہو جاتی ہے. کیا کہہ رہا تھا؟ آیا عبداللہ رحمہ اللہ. کہا آنکھیں کس نے ٹھیک کر دی؟ کہا میرے رب نے. کہا اچھا میں ہی تیرا رب ہوں؟ کہا نہیں، ربی و ربک اللہ، میرا پالنہار تیرا پالنہار، میرا لجپال تیرا لجپال، میرا داتا تیرا داتا، میرا دستگیر تیرا دستگیر، میرا غریب نواز تیرا غریب نواز اللہ ہے. آئے آئے دربار لگا ہوا ہے. کہا کس نے سبق پڑھایا؟ کہا وہ نوجوان ایک وہابی. آپ کہیں گے وہابی کدھر سے آ گئے؟ وہاب کب سے ہے؟ وہاب کس کا نام ہے؟ آئے خائے، وہ کب سے ہے؟ ازل سے. کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. جب سے وہاب ہے اس وقت سے وہابی. وہ وہاب ہے، ہم اس کے ماننے والے وہابی. عبد الوہاب. تم بھی وہابی. اگر تم اجمیر اور حجویر کو چھوڑ کر اللہ کے در پر آ جاؤ تم بھی عبد الوہاب بن جاؤ گے. کہا بلاؤ اس کو. بلایا. کہا بڑے
قابل ہو گئے ہو، مادرزاد اندھے کو ٹھیک کرتے ہو، کوڑی کو شفا دیتے ہو، کہا نہیں 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 میں نہیں دیتا۔ اور یہاں کوئی کہہ دے شاہ جی بڑا تعویذ چلتا ہے، کہتا ہے ہاں سید کا نہیں چلے گا تو کس کا چلے گا؟ بڑا تعویذ چلتا ہے۔ عورتیں دوسروں کو کہتی ہے، میری مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں سماعت فرمائیے، عورتوں کا عقیدہ کمزور، اولاد نہیں ہو رہی، کہتے ہیں وہاں چلی جاؤ، کہتے خامد نہیں جانے دیتا، وابی ہے، چپکے سے چلے جا، میرے ساتھ چلنا، کہ بیمار ہو گئی ہوں ہسپتال جا رہی ہوں، تو تقریر پہ جا رہا ہے، اور جاتی کا ہے راکھ چاٹنے کے لیے، تعویذ لینے کے لیے، اور لمبے دھاگے میں ڈال کر ناف کے اوپر تعویذ رکھنے کے لیے، رب کا نام تعویذ۔ کچھ بابی بھی لکھتے ہیں، ناراض نہ ہونا، تعویذ۔ میں نے ایک شخص کا تعویذ کاٹا، مسند احمد، امام احمد رحمہ اللہ کاٹ ڈالا، حدیث کو جانتے ہوئے اداد کیا، کہتے نہ کاٹنا، نہ کاٹنا، جن آ جائے گا، نہ کاٹنا۔ میں نے کاٹا، اس کو کھولا، رب محمد کی قسم مسجد میں مرکز ایمان میں علماء کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، 4 نام اس میں لکھے ہوئے تھے جس کا ذکر میں اپنی تقریر میں کر رہا ہوں، یا فرعون، یا حامان، یا شداد، یا نمرود، 4 کافروں کے نام گلے میں ڈال کر بیٹی سمجھتی ہے بیٹا ہوگا۔ لکھنے والا بھی مسلمان، لینے والی بھی مسلمان۔ مولوی نے کہا تھا تعویذ کھولنا نہیں ہے، اثر ختم ہو جائے گا۔ کیوں؟ فرعون کا نام جو پڑھ لے گی اثر تو ختم ہوگا۔ او اہل ایمان، اپنے عقیدے کا اصلاح کیجئے، کاٹ ڈالیے گلوں کے اندر یہ دھاگے، یہ منکے، یہ تعویذ، اور کہہ دیجئے شافی کافی سید نہیں ہے، اس کا تعویذ نہیں چلتا، شفا دینے والا آواز نہیں آئی اللہ۔ کہا بادشاہ نے عبداللہ، کہا نہیں نہیں، کہا یہ سبق کس نے پڑھایا؟ کہا او مرکز ایمان میں ابو سفیان نے پڑھایا۔ وہ ایک ہے، سارے اس کے مخالف لایا گیا۔ آج ہر جگہ یہ مولوی چل پڑتا ہے، عرسوں پر یہ، 10ویں پر یہ، تیجے پر یہ، 40ویں پر یہ، ایمان بگاڑے کے اندر یہ، درباروں اور آستانوں پر یہ۔ اے سنو سنو، میرے شیخ نے کہا تھا تو گلی میں چلے، بازار میں چلے، مشرک جب تک تیرے اوپر انگلیاں اٹھا کر یہ نہ کہے وہ دیکھو قبروں کا منکر، وہ دیکھو مجابروں کا منکر، وہ دیکھو درباروں کا منکر جا رہا ہے، جب انگلیاں اٹھیں گی تو مان لینا، جان لینا تیرے ایمان کی قیمت کوئی رب کی عدالت میں پڑ گئی ہے۔ اور اگر یہ کہا جائے اتحاد اور اتفاق، اتحاد اور اتفاق، اتحاد کس پر؟ رب کی توحید پر۔ اتفاق کس پر؟ پیغمبر کی سنت پر۔ انتشار کس پر؟ رب کی توحید پر۔ افتراق کس پر؟ محمد کی سنت پر۔ ہمارے دل میں ایک دھڑکتا ہوا دل ہے، سینے کے اندر ایک دھڑکتا ہوا دل ہے، اور اس دل میں ایک درد ہے۔ اللہ ہمیں اس عبداللہ کے نقشے قدم پر چلا دے۔ کہا نہیں،
اس نے کہا تھا لایا گیا، مانگ کی جگہ پر آرا رکھ کر کہا انکار کر دے ایک کا۔ یہی تو تمہیں اور مجھے کہا جاتا ہے۔ کیا جرم ہے ہمارا، کیا قصور ہے ہمارا؟ برادری سے الگ، خاندان سے الگ، علاقے سے الگ، ہجرتوں پر مجبور، وطن چھوڑنے پر مجبور۔ جرم کیا ہے؟ یہ جرم ایک جرم ہے، ان بندوں کو بندوں کے دروں سے ہٹا کر رب کے در پر جھکنے کا پیغام دیتے ہیں۔ وطن چھوڑیں گے، علاقہ چھوڑیں گے، ہجرتیں کریں گے، سہاگ لٹائیں گے، بچے یتیم کروائیں گے، یہ سب کچھ تو برداشت ہے، لیکن رب کا در چھوڑنا برداشت نہیں ہے۔ انشاءاللہ کہیے انشاءاللہ۔ آرا چلا دیا گیا، دو ٹکڑے ہو گئے۔ آئے ہائے ہائے، اب آ میں تیرے دل کی طرف بات یہاں سے چلیے۔ سوچ، تو ہر جگہ چل جاتے، آلو سبزی ہر سبزی میں ڈل جاتی ہے، تیرے سے سب راضی ہے۔ اگر یہ بات ہے بواگے توہل علی وجہ البصیرت، گفتگو کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تیرا ایمان ایمان نہیں ہے، اور اگر ہائے بات آ گئی ہے تو کہہ دیتا ہوں، بلائے اپنے عرس پر اس سید دادے کو، بلاؤ اپنے 10ویں اور تیجے پر زیدی کو۔ اگر تمہارے اندر کوئی قوت سماعت ہے مجھے بلاؤ، پھر دیکھو مرکز تمہارا ہوگا، رب کی توحید، پیغمبر کی سنت اس سید دادے کی زبان سے نکلے گی۔ پھر پتھر مارو، پھر سپیکر بند کرو، پھر کہو حالات خراب ہیں، پھر کہو بلا ہی نہیں سکتے۔ بلاتے اس کو ہے جس کو توحید کی خبر نہیں، غیرت نہیں ہے، فکر نہیں ہے، منہج نہیں ہے۔ بلایا، آرا لگایا، ٹکڑے کر دیے، لیکن اس نے مسلک اہل حدیث چھوڑنے سے انکار کر دیا تھا۔ آپ کہہ سکتے ہیں مسلک اہل حدیث کہتے ہیں، مسلک اہل حدیث کا دوسرا نام دعوت انبیاء، توحید کا پیغام ہے۔ اور میں اعلان اعلان کہتا ہوں، جب سے پیغمبر نے مکہ کے باسیوں میں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم اعلان کیا تھا، جو مانتا تھا وہ اہل حدیث، جو نہیں مانتا تھا وہ غیر اہل حدیث۔ کوئی جذباتی بات نہیں ہے۔ پیغمبر پریشان ہے کہ اس قرآن، اس حدیث کو یہ لوگ نہیں مانتے، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ۔ بلایا، کہا لے جاؤ اس کو، لے جاؤ اس نوجوان کو، اور پہاڑ کی چوٹی سے اسے گرا دو۔ سب گئے تھے غیروں کے پجاری، اور ایک رب کی عبادت کرنے والا ایک تھا۔ جا کر اس نے کیا کہا تھا؟ اللہ اللہم اکفنیہم بما شئت، اللہ مجھے بچا لے اور ان میں سے کوئی بھی مشرک باقی نہ بچے۔ ترجمہ میری زبان میں، اللہ تو کافی ہو جا، الیس اللہ بکاف عبدہ۔ اے بندو، کیا رب تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ اس زندہ کو چھوڑ کر مردے پر۔ اور میں نے پچھلے دنوں دیکھا ایک لوہے کا کڑا، میں نے غور سے دیکھا، وہ بڑا ملائم تھا، بیچ میں سوراخ ہوئے تھے۔ ہائے ہائے، میں نے دیکھا یہ کیا ہے، مجھے سمجھ آئی یہ گھوڑے کے پاؤں کے نیچے لگنے والا لوہا، پتہ نہیں اس کی نام کیا کہتے ہیں،
کھریاں پنجابی کھریاں گول سا کڑا. اور پھر میں حیران ہوا اس مسلمان پر. اس نے گاڑی کے آگے باندھا ہوا ہے. کیوں؟ ایکسیڈنٹ نہ ہو. اور وہ ہے کیا؟ لوہا. بنایا کس نے؟ لوہار نے. بنایا کس لیے؟ ٹھنڈے دل سے، کوئی ناراضگی نہیں. گالی بھی دو گے تو سید گالی نہیں دے گا، میرے نانے نے کبھی نہیں دی. آئے یہ انہی کا کام تھا گالیاں دینا. میرا پیغمبر تو قرآن سنایا کرتا تھا. جو چاہے کہو. گجرانوالہ کے ایک علامہ الدہر نے، بحر العلوم نے گالیاں دی، گندی گالیاں. اور میں نے اسی علاقے میں جا کر رب کا کلام سنایا. ایک بات کڑوی کی، تمہارے بڑے بھی ہمیں گالیاں دیتے رہے، ہمارے بڑے بھی تمہارے بڑوں کو قرآن سناتے رہے. کڑا لوہار نے بنایا کس لیے؟ کہ گھوڑا دوڑتا ہوا سلپ لگ جاتی ہے، اس کے نیچے یہ لوہا لگا لو. گھوڑا اس لوہے کا محتاج ہے. گھوڑا اس لوہے کا، بولیے، گھوڑا اس لوہے کا محتاج ہے. وہ قسمت کھری لگ گیا سید کے گھوڑے کے پاؤں میں. اب وہ چل چل کر اس کی قوت گرفت ختم ہو گئی. اس نے پینے نکال کر پھینک دیا اور اس بیچارے کو نیا لگایا کہ اب یہ تیری محتاجی دور نہیں کر سکتا. اس نمازی نے اٹھا کر گاڑی کے آگے لگا لیا کہ یہ مجھے ایکسیڈنٹ سے بچاتی ہے. ہائے ہائے ہائے، یہ ایمان ہے جو گھوڑے کے لیے نکارا وہ تیرے لیے کار آمد، تیرے لیے فائدہ مند. رب نے اس بندے کی دعا سنی، پہاڑ کو ہلایا، سب کو گرایا، اکیلا بادشاہ کے دربار میں. چاہتا تھا کوئی جلسہ ہو، ہائے ہائے درد دل. چاہتا تھا کوئی جلسہ ہو، لوگ جمع ہو اور میں انہیں دعوت توحید سناؤں. بادشاہ نے کہا میرے فوجی، انہوں نے کہا گئے بابے کے سر گئے. کہا کیسے؟ کہا میرے رب نے سب کو غرق کر دیا ہے اور مجھے پھر تیرے در پر بھیج دیا کہ تجھے بتلاؤں لا الہ الا اللہ. پھر بلایا، جاؤ دریا میں عین وسط میں اٹھا کر پھینک دینا. پہنچا اور کہا الیس اللہ بکاف عبدہ، اللہ کافی ہو جا. کشتی پلٹی، جوان کنارے پر، مشرک نیچے. اور مجھے ایک بات یاد آئی، سرائکی سمجھتے ہوں گے آپ لوگ. میں پڑھتا تھا مدرسے میں، درس وغیرہ دینے لگ گیا تھا، استاد نے اجازت دے دی تھی. ایک بندہ باہر سے آیا، بڑا عرصہ باہر رہا. کہتا میں ایک سمندر کے کنارے پر عراق کے علاقے میں، اس نے خود سنایا، راوی سیکھا ہے اور میں بھی انشاءاللہ علماء کی زبان میں یہ طالب علم بھی سیکھا ہے انشاءاللہ. اس نے کہا سائیں میں کنارے تے کھڑا ہم، سمندر کے کنارے تے. اڈو ہے کشتی آئی، اڈو پانی آیا تے کشتی این تے این اندرو آلا باب الحق بیڑی دھک سٹ جو ماری. اگر میں کنارے تے کھڑا، میں کھا اللہ اگر آج بچ گئے وہ تیرا قرآن ہی کوڑا. کیوں؟ کہ قرآن تو کہتا ہے بچانے والا کون ہے؟ اللہ. باب الحق بیڑی دھک، اگر جیوں نعرے لگ گئے تے بیڑی این تے این تھئی. میں جو آکھا اللہ اگر بچ گئے، اگر آکھن دے دے رہی ایک نہ بچہ سارے ڈوب گئے، سارے ایک نہ بچہ. کیوں؟ بیڑی جو دھکن والا ستا پیا. میں کراچی میں تھا، جنگ کے حالات بنے جیسے اب بنے تھے، ٹلی تو اب بھی نہیں. اللہ حفاظت فرما اس ملک کی، اس پاکستان کی اور اہل توحید کی اور پاکستانیوں کی، ساری امت کی اللہ حفاظت فرما. وہاں
لوگوں نے تقریریں کی، ہم نے بھی کی، پاکستان ہمارا ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ ایک نے کہا جنگ ہوئی تھی 65 میں، انڈیا گولے مارتا تھا، کراچی کا غازی عبداللہ قبر سے نکل کر گولے پکڑ کر سمندر میں پھینکتا تھا۔ 65 کی جنگ ہم نے جیتی، جمعہ آیا باری میری آئی، میں نے کہا حقیقت ہے 65 میں بابے نے گولا پکڑا اور سمندر میں پھینکا، 71 میں بابا وہاں انڈیا پہنچ گیا تھا، 71 میں گولے آئے، پاکستان ٹوٹا، مغربی اور مشرقی سرحدیں بنی۔ بابا جی کدھر تھے؟ کہیں گئے ہوئے تھے کام پر؟ آئے خائے، بچانے والا کون ہے؟ کہاں گئے؟ گئے۔ اب وہ چاہتا تھا جو میرا موضوع ہے، درد دل، درد دل، وہ تڑپ، وہ کرنٹ۔ اور پھر کیوں نہ کہہ دوں ہم وراثتی وہابی نہیں ہیں، وراثت میں یہ تحفہ نہیں ملا اسلام، اصل اسلام کا جو وراثتی ہیں ان میں سے اکثریت زنگ لگے ہوئے، ہم نے پڑھ کر دیکھ کر دلدلوں کو چھوڑ کر مسلک اہل حدیث قبول کیا۔ لوگ آتے ہیں اور پوچھتے ہیں زیدی، زیدی ٹاپ کا رافضی ہوتا ہے، ٹاپ کا رافضی، زیدی اور وہابی؟ میں نے کہا ہاں، اللہ نے جو حسین والا عقیدہ تھا ان زیدیوں کو دے دیا، زیدیوں کو دے دیا۔ وہ عقیدہ کیا تھا؟ اور نوجوان وہ چاہتا تھا بابا کسی طرح پھنسے، اس نے کہا میں نہیں مر سکتا، ایسا کر ساری قوم کو جمع کر لے میدان میں، دیکھو ایک شخص کا کام، اللہ تمہیں اور مجھے ایسا مجاہد بنا دے، ایسا عامل بنا دے، ساری قوم کو جمع کر، میرے اس تھیلے سے ایک تیر نکال اور زبان سے کہہ دے بسم اللہ رب الغلام، اور میری اس پیشانی کا نشانہ لگا اور چلا دے، یہاں لگے گا اور میں مر جاؤں گا۔ بادشاہ نے کہا واہ یہ تو بڑا آسان ہے، میں نے ویسے ہی فوجی مروا دیے۔ ساری قوم میں اعلان کر دیا، ساری قوم جمع ہو گئی، برادری جمع ہو گئی، آئے ہائے اسے لگا دیا کھجور کے تنے پر۔ بادشاہ نے تیر نکالا، اس بادشاہ کو جو اپنے آپ کو رب کہتا تھا اس کی زبان سے رب العالمین کا نام نکلوایا، تیر چلایا اور کہا بسم اللہ رب الغلام، اس رب کے نام سے جو اس نوجوان لڑکے کا پالنہار ہے۔ تیر یہاں لگا اور وہ نوجوان فوت ہو گیا، شہید ہو گیا۔ وزیر خوش ہو گئے، بادشاہ بھی راضی ہو گیا، سر پھروں سے جان چھٹی۔ وہ گولڑے کا ایک مرید ظہور میں نے اہل حدیث کر لیا اللہ کی رحمت سے، 17 گولڑے بھی اہل حدیث ہوئے کٹھے، نوجوان، اوئے اوئے تھر تھلی بچ گئی۔ یہ کیا ہوا؟ مالشی بھی گیا، وہ کدھر گیا؟ آگے بابی، اور وہ کدھر گیا؟ آگے بابی، آگے کیسے؟ کہتے تم بھی سید ہو، ادھر بھی ایک سید ہے، ادھر بھی ایک سید ہے، تم بھی سید ہو، سید ہے وہ، اور وہ بھی سید ہے۔ وہ کہتے ہیں سید نہیں، سیدوں کا سردار ابن شیخو پوری کہہ رہا تھا امام الانبیاء کچھ نہیں کر سکتے، کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اس ظہور، اس نوجوان کا نام ہے ظہور، اسے لیا اور پیر نصیر الدین اس کے علاقے میں پہنچ گئے۔ اس نے کہا جی یہ بابی ہو گیا، سارے گولڑ بھی اوہ ہوئے۔ اس نے کہا وہ فلانے کے پاس لے جاؤ، اس نے کہا فلانے کے، ایک بڑے واقعی عالم دین تھا، واقعی جسے کہتے ہیں پڑھا لکھا آدمی، اس کے پاس لے۔ اس نے کہا جی بابی ہو گیا، اس کو ٹھیک کرو۔ اس نے کہا قتل کر دو ورنہ ٹھیک نہیں ہوگا، اور ہی پیدا ہوں گے۔ اللہ کی قسم یہ اس کے الفاظ تھے۔ کہا اگر تم چاہتے ہو تمہاری بستی میں کوئی ایک رب کو ماننے والا نہ ہو، قبروں کا درباروں کا پجاری نہ ہو، اس کی گردن اڑا دو تاکہ دوسرا کوئی اہل حدیث نہ ہو۔
ہائے ہائے، اس نے کہا قتل کیسے کریں، بھائی ہے سگا، بس چھوڑا۔ اور اس کے دل میں بھی درد دل تھا۔ 2 مہینے میں 17 نوجوان بابی ہو گئے، ان کی ماں فوت ہو گئی، وہ بھی اہل حدیث ہو گئی۔ بات آ گئی تو کہہ ہی دیتا ہوں۔ اس نے کہا جنازہ سید طیب الرحمان پڑھائے، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی، ایک بچے کا نام تھا طیب الرحمان، ماشاءاللہ خوشی ہوتی ماشاءاللہ۔ بیت ایک طالب علم، وہ ان کے والد محترم فرما رہے تھے اللہ اسے طیب الرحمان جیسا عالم بنا، میں تو طالب علم اللہ اسے محدث العصر بنا دے، محدث العصر بنا دے، لاکھوں حدیثوں کا حافظ بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ اس کی نصیحت تھی کہ میں مر جاؤں جنازہ شیعت سے۔ وہ فوت ہو گئی تو گولڈوی نے کہا جنازہ کیسے ہو سکتا ہے، ہماری مریدنی ساری عمر نذرانے دیتی رہی، صبح فوت ہوئی، رات ہو گئی، بھائی کو مارا، دوسرے بھائیوں، اس نے کہا جو مرضی، ماں تمہاری بھی ہے ماں میری بھی۔ اس نے کہا تھا زیدی، اگلا دن آ گیا، ظہر ہو گئی، ایسا درد دل، ایسی تڑپ، ایسا کرنٹ، ایسی جرت، ایسا ایمان، ظہر ہو گئی، لاش برف کے بلاکوں میں آ گئی، نہ وہ مانتے ہیں نہ وہ مانتے۔ میں نے اسے ٹیلی فون پر رابطے میں تھا، میں نے کہا اسے کہو تم بڑے سید ہو، ہم چھوٹے سید ہیں، پہلے تم پڑھا لو پھر ہمیں بھی پڑھانے دو۔ اس نے کہا جی میرا پیر کہتا ہے، میں تو ان کا پیر ہی نہ وہابیوں کا، اور تم ہمارا بھی پیر وہابی ہو، بچتن پاک ہیں ہم۔ آپ کہو گے یہ کیا بات ہے جی، بچتن پاک کیوں، ہم نہیں ہو سکتے پاک؟ نہیں ہو سکتے؟ بولو تو صحیح، ہو سکتے، ڈرتے ڈرتے بولتے ہیں، پتہ نہیں کیا مسئلہ۔ بھائی ہم 5 بھائی ہیں، پانچوں دین کے طالب علم ہیں اور دین کے خادم ہیں، کسی نے حدیث پر کام کی ہے اور کتب الستہ لکھ دی ہے، سیاہ ستہ کو ایک کتاب میں جمع کر دی ہے، کسی نے نماز نبوی لکھ دی ہے، میں نے پردہ اٹھتا کتابیں، تو 5 ہیں، 5 کو کیا کہتے ہیں؟ پنج تن، اور مواحد پاک ہوتا ہے، تو ہم پنجتن پاک نہیں ہو سکتے۔ کہا پہلے تم بعد میں ہمارا پیر۔ ان کو بھی عقل آ گئی، پھنسے ہوئے تھے، انہوں نے کہا بالکل ٹھیک، پہلے ہم پڑھائیں گے تو تم کھڑے رہنا، پھر تم پڑھانا تو ہم کھڑے رہیں گے۔ یہ جرت پیدا کرو بابی، یہ ایمان پیدا کر، یہ دعوت انبیاء پر آ، یہ فکر پیدا کر۔ ظہر کا وقت، جون جولائی کی گرمی شیخ، جون جولائی کی ٹٹ گرمی، میں نے 3-4 گاڑیاں بھری نوجوانوں سے، میں نے کہا ادھر بھابی کوئی نہیں ہے، سارے کٹھے ہو جاؤ بھائی، نماز جنازہ پڑھنا اپنی ماں کا۔ وہ آئے، میں نے پہلی دفعہ دیکھا گولڑے کے شہیدوں کا، ڈھول پیٹتے ہوئے اماں جی کو لائے، نعتیں، شور شرابہ۔ میں نے کہا یہ کیا ہے، شادی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، میری ماں کا جنازہ آ رہا ہے۔ لا حول ولا، یہ بھی دیکھنے کو ملا۔ آئے اور ہم بھی ایک سائیڈ پر سارے ہی کھڑے ہوئے تھے، ستنے اوپر، داڑیاں لمبیاں، انہوں نے کہا وہ کھڑے نے سارے بابڑے، سارے کھڑے ہوئے ہیں۔ آئے اور مولوی صاحب نے صفحہ سیدھی کرو، اللہ اکبر، گونگا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، السلام علیکم رحمت اللہ، السلام علیکم رحمت اللہ۔ لو جی شعر ربانی اور کیا کچھ تھا جی، میں تو آتا نہیں ہے مجھے، ہمارے یزدانی ماشاءاللہ، میں تو یہی کہہ دوں گا ہمارے بھائی ہیں، اللہ ان کے علم اور عمل میں برکتیں عطا فرما۔ آ گئے ہیں، مجھے یہی تھا خطرہ کہیں گے شاہ جی لگ گئی روزوں تک یزدانی صاحب نے۔ میں ایک جگہ تقریر کر رہا تھا، تقریر میں نے کہا اچھا آخری بات، وہ بھاگتی ہوئی انتظامیہ آئی شیخ کی طرح، احمد صاحب کی طرح، کان میں کہنے چوڑ کچے نے شاہ جی آدھا گھنٹہ اور۔ میں کہا تمہارا دماغ خراب ہے، چاول تم نے کچے رکھے، میں ادھر لگا رہا ہوں۔
گاڑی یزدانی صاحب کی لیٹ ہوئی ہے، وہ پہلے کہہ رہے شاہ صاحب یزدانی صاحب نزدیک آئیں گے تو آپ آئیں گے. چلو الحمدللہ اللہ لے آیا، اللہ انہیں ہر جگہ لے کر آ، اور پھر ہم سب کو اللہ جنت الفردوس میں لے جا. اچھا کیا کہہ رہا تھا شیخ؟ جنازہ پہلے تم پڑھا لو. انہیں 4 منٹ نہیں لگائے، 4 تکبیریں جو کرنی، ٹھکا ٹھک شالی مار، وہ فارغ. میں نے اشارہ کیا، انہوں نے اس بیٹے نے کہا شاہ جی آؤ پیر جی، بھابی پیر آؤ. میں نے لڑکوں کو کہا دیکھنا گرمی بڑی ہے، سورج سر پر ہے اور گودڑے میں دعوت انبیاء دینی ہے، ذرا حوصلے سے کھڑے ہونا. اللہ اکبر، ہاتھ باندھ لی، الحمدللہ رب العالمین، اونچی آواز. وہ پیچھے کسی نے کہا سبحان اللہ. کیوں؟ آخر زور میں اونچی نہیں پڑھتے، اور خود کہیں گے مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود. میں نے فاتحہ شروع کی، کہتے سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. میں نے دعائیں شروع کر دی، اللہم اغفر لہا ورحمہا وعافہا واعف عنہا. شروع ہو گیا. میں نے 25 منٹ کا رو رو کے جنازہ پڑھایا، رویا دھاڑے مار مار کر، دل میں درد تھا. اللہ یہ سنیوں کا اجتماع اللہ تو نے جنازے میں کر دیا ہے، انہیں پتہ لگے وہاں بھی جنازہ ہو تب بھی رب سے مانگتے ہیں، عام نماز ہو تب بھی رب سے مانگتے. بڑے لوگ، جنازہ ختم ہوا، دفنایا. اب ہم ڈرتے تھے کہ بڑے پیر نے دعا کروانی، بڑے پیر ہاتھ باندھے کہتے ہیں چھوٹے پیر سے ہی دعا کروا لو. پھر موقع مل گیا، پھر رب کو پکارا. اللہ نے نوجوان 5 جنازے کی اور توحید کی برکت سے اگلے جمعے میری مسجد میں آئے ہوئے تھے. کچھ دنوں کے بعد ایک اماں جی اور فوت ہو گئی. انہوں نے کہا ہمارا پیر، انہوں نے کہا اس باری ساڈا ہی پیر. پہلے 5 لے گئے ہو، پہلے بھی 5 لے گئے ہو، نہیں جنازہ پڑھنے دیا. یہ تکلیفیں اور مصیبتیں. بلایا اس کو، وہ بھی چاہتا تھا جلسہ ہو جائے، پیغام قرآن کانفرنس ہو جائے. اس نے کہا جمع کر سارے سنیوں کو، سب درباریوں کو لے آؤ، سب مجاوروں کو جمع کر لے، تیرے اگلے زندہ مردہ سارے آج، اور میرے رب کا نام تیری زبان سے نکلے. ہائے ہائے، مشرک کی زبان سے نکلے، بچے کا رب، اس کا نام اللہ ہے. بچہ فوت ہو گیا. وزیر کہنے لگے چلو جان چھٹی سر پیرے سے، بھابی تھا مر گیا، جان چھٹی، علاقہ پاک ہو. یہ ایک جہاں بھی ہو نا، نبی ایک ہی آتا ہے پھر پوری امت بن جاتی ہے. وہ ایسے بنو، ایسے بنو، یہ نہیں میں اکیلا ہی ان کے پیچھے پڑھ لیتا. نہیں، اکیلا نہیں ہے، تیرے ساتھ تیرا رب ہے. لوگوں نے جب اپنے رب کی زبان سے اس بندے، اس بچے کے رب کا نام سنا، ساری قوم کہنے لگی لا الہ الا اللہ. دعوت توحید پھیلی کہ نہ پھیلی؟ اس نے کہا باب وقوف، جس سے ڈرتا تھا کہ یہ توحید نہ پھیلے، کوئی وہابی نہ ہو، سارے ہی وہابی ہو گئے. کہا خندقیں کھودو، خندقیں کھود لو، ڈالو ان کو آگ کے اندر، ڈال دو. ڈالتے چلے گئے. وما نکموا منہم، جرم کیا تھا؟ کیوں مارا جا رہا تھا؟ کیوں بدلہ لیا جا رہا تھا؟ الا یؤمنوا باللہ، کہ پوری قوم نے کہہ دیا تھا مشکل کشا اور حاجت روا نیچے نہیں اوپر ہوتا ہے. آخر میں ایک عورت آ گئی، گود میں اس کے بچہ تھا. ماں کی ممتا ماں ہی جانتی ہے. اس نے بچے کی طرف دیکھا، چھاتیوں سے لگایا، آگ سے جھجکی. رب نے اس ماں کی گود میں مارا، تو حق پر ہے، صبر کر اور آگ لگا دے، چھلانگ لگا دے اس خندق کے اندر. بچے کو رب نے زبان دے دی تھی. ایک وہابی کے ذریعے پوری بستی وہابی ہو گئی تھی. تم کتنے ہو؟ اوئے دعوت فکر ہے. اب
تم کتنے ہو؟ سینکڑوں نہیں، لاکھوں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں۔ میں سڑک پر دیکھتا ہوں جامع مسجد اہل حدیث، ہائے اللہ تیرا شکر ہے، کبھی ترستے تھے کہ مسجد نہیں ملتی تھی، آج تم کتنے ہو؟ اور تمہیں یہ کہنا پڑے کہ مرکز ایمان کی مدد کرو، آنکھوں پر پٹیاں بندھی ہوئی ہے، ان بچوں کو نہیں دیکھتے؟ جو رب کا قرآن یاد کرتا ہے اسے سوکھی کھلاتے ہوئے بھی خوف آتا ہے۔ اپنے بچے کو کہتا ہے ایف ایس سی کر رہا ہے، بادام اس کے لیے لے کر آؤ، اور اس کے لیے ایک روٹی کے لیے مجھے مانگنا پڑتا ہے، بھکاری بننا پڑتا ہے۔ آؤ میرے مدرسے میں، ابھی 77 طلبہ رہائشی ہیں، سب کے سب 77۔ اللہ کی قسم جو کھانا علماء کو جلسوں میں دیا جاتا ہے وہی کھانا میں اپنے بچوں کو کھلاتا ہوں۔ آج تک بڑا گوشت نہیں کھلایا، اللہ گواہ ہے، آج تک۔ اچانک کچن میں جا کر کہتا ہوں کوک کو کھانا کھلا اور مجھے کھلا، اس کا معیار دیکھتا ہوں کہ کن کے لیے پک رہا، جن سے افضل دھرتی پر کوئی انسان نہیں، کوئی طالب علم نہیں ہے، جو جہاد کے راستے پر چل رہا ہے۔ ان کے لیے جو بچہ گھر میں نہ کھائے کہتے ہیں شام کل کا پکا ہوا ہے، مسیتے دے آؤ، حیا نہیں آتی؟ آؤ میرے مدرسے میں چیک کر کے دیکھو، رات ہو یا دن، جیسا میں کھاتا ہوں ویسے میری اولاد کھاتی ہے، میرے یہ روحانی بچے ہیں۔ اور سنو، انتظامیہ بھی سن لے، کہتے ہیں بچے شرارتیں کرتے ہیں، کم کرو۔ تمہارے گھروں میں بچے شرارتیں نہیں کرتے؟ مولانا اسماعیل سلفی رحمہ اللہ منبر پر چڑھ گئے اور غضبناک ہو گئے، کسی نے کسی بچے کی شکایت لگا دی، کہا جانتے ہو 6 مہینے یہ اپنی ماں کی شکل نہیں دیکھ سکتے، سال مجھے یاد ہے وہ 40 طلبہ جو جنرل راحیل شریف کے آرڈر کے بعد بھی میں اسلام آباد جیسے ہائی سیکورٹی زون کے اندر G11-2 میں نے ان کو رکھا، اعلان رکھا، جنہوں نے سال ہر سال سے اپنی ماں کا چہرہ نہیں دیکھا۔ میں ان کی ماں بھی ہوں، میں ان کا باپ بھی ہوں، میں ان کا بہن بھی، میں ان کا بھائی۔ یہ وہ بچے ان کے لیے مجھے انتظامیہ نے کہا شاہ صاحب کوئی توجہ دلاؤ، اللہ کی قسم ایک مرتبہ بجلی کا بل آیا میری مسجد کا، تو انتظامیہ نے کہا شاہ صاحب بجلی کا بل آیا، اتنا سارا بل آ گیا، کہا یہ پیسے نہیں انتظام، ٹھیک ہے لاؤ مجھے دے دو۔ جو میں پڑھایا میں نے کہا یہ بل آیا بھر دو، تم ہی پنکھے چلاتے ہو، سید زیادہ تو ایک ہاتھ کا پنکھا لے کر نماز پڑھا دے گا، یوں مانگا، میں لالٹین جلا لوں گا مسجد میں۔ ایک نوجوان اچھی عمر کا آیا، شاہ جی بل کدھر؟ میں نے کہا یہ، کہنے لگا جب بھی بل آیا کرے میرے دفتر بھیج دیا کرو۔ سال وہ اکیلا ہی بل بھرتا رہا۔ اوے اہل ایمان، اوے اہل اسلام، ان کی قدر تو جانو، یہ کون ہے دھرتی پر جو سب سے اعلیٰ کتاب ہے اس کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے والے؟ دنیا کی ساری ڈگریاں، میں پڑھا لکھا انسان ہوں، شریعت کا ایک ادنا سا طالب علم، دنیا دیکھی ہے، لیکن اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں یہ قرآن پڑھنے والے طلبہ، ان کی ڈگری سے افضل نہ کوئی پی ایچ ڈی کی ڈگری ہے، نہ کوئی انجینئر اور ڈاکٹر کی، کوئی ڈگری نہیں۔ یہ کون سی ڈگری ہے؟ اللہ تیرا قرآن انہوں نے یاد کیا، ان کا اعزاز اور مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ یہ موچی اور تیلی کا بچہ، غریب کا بچہ یا امیر کا بچہ مصلی پر کھڑے ہو کر تیرا قرآن پڑھتا ہے، سجدے میں جاتا ہے۔ اگر جرنل کوئی پیچھے آ کر کہے جلدی اٹھ کھڑا، اور وہ خود پہلے اٹھ جائے اور رب کو غصہ آ جائے، رب کہتا ہے نبی کو سنا دے میں اس کا انسان کا سر نہیں گدھے کا سر بنا دوں۔ ان کا یہ مقام ہے۔ وہ کھلائیے جو خود کھاتے ہو، وہ پہنائیے جو خود پہنتے ہو، وہ دیجئے جو خود اپنے بچوں کو دیتے ہو۔ لاکھوں روپے گاڑی کی چابی دوں گا اگر تو ڈاکٹر میں داخلہ لے لے گا میڈیکل کے اندر۔ اللہ کا شکر ہے میرے بیٹے نے تحدیث نعمت کے طور پر آپ کو ترغیب دلانے کے لیے
FSC کے اندر 98.38 نمبر حاصل کیے. پیچھے کوئی رہ گیا؟ اور میں نے یہ پڑھانے کے بعد اسے جامعہ سلفیہ میں داخل کرا دیا. ایسا ذہین بچہ جب ممبر رسول پر بیٹھے گا تو انشاءاللہ لوگوں کے عقیدے درست کر دے گا اللہ کی رحمت سے. ہم جو گھر میں لنگڑا ہو جائے، لولا ہو جائے، کانا ہو جائے، کہتے ہیں مسیتے پا دو، کچھ نہیں تے بانگ ہی دے گا تے کوئی روٹی مل جائے گی. لا حول ولا قوت الا باللہ. آئیے، یہی مرکز ایمان نہیں، میں کہتا ہوں چپے چپے پر تمہارے مرکز ہونے چاہیے. چپے چپے پر قرآن کی کلاسیں ہونی چاہیے. ہر گھر میں حافظ قرآن ہونا چاہیے. ہر گھر کے اندر عالم اسلام ہونا چاہیے، مجاہد اسلام ہونا چاہیے. عہد کیجئے، آج وعدہ کیجئے، اللہ تو بیٹیاں دے تیری مرضی، تو بیٹے دے تیری مرضی، جو بھی دے گا میں تیرے دین کا سپاہی بنا دوں گا. میری 4 بیٹیاں اللہ کے فضل سے، اور 4 کی چاروں، چھوٹی تو قاعدہ پڑھتی ہے، سب قرآن حفظ کر رہی ہیں. میری بڑی بیٹی نے الحمدللہ شاید پہلے بھی بتایا ہو، صرف 41 دن میں پورا قرآن یاد کر لیا. 41 days only پورا قرآن یاد کیا. اور اسلام آباد کی جماعت نے پھر بہت بڑا فنکشن کیا. ایسے ذہین طلباء کو اب میں اسے اصول الدین پڑھا رہا ہوں، تاکہ وہ دین کے اندر جب پڑھ کر جب وہ لوگوں کو دعوت دین دے گی تو کیا خیال ہے. ہم تو ان کو دیتے جو کند ذہن ہو، استاد بھی مار 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 کے اسے جانور بنا دیتا ہے، پڑھتا ہی نہیں، یاد ہی نہیں ہوتا. ذہین اور ٹاپ کے لڑکوں کو اللہ کا کلام یاد کرائیے. انشاءاللہ جب یہ غیرت اور یہ حالت ہماری ہوگی انشاءاللہ پھر اسلام غالب آئے گا انشاءاللہ. پھر اس حال میں ہم دنیا سے جائیں گے، اللہ ہم سے راضی ہوگا اور ہم اپنے رب سے راضی ہوں گے. اقول قولی ھذا.